ناظرین گرامی، نیند ہمارے جسم کے لیے انتہائی ضروری ہے، کیونکہ ہمارے جسم کو کام کرنے کے بعد آرام کی ضرورت ہوتی ہے، اور انسانی جسم میں کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں جو صرف سوتے ہوئے کام کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہر انسان کے لیے نیند ضروری ہے، تاکہ جب وہ صبح اٹھے تو تازہ دم ہو کر اپنے کام بخوبی انجام دے سکے۔ لیکن بدقسمتی سے ہم میں سے کچھ لوگ ایسے اوقات میں سوتے ہیں جن اوقات میں سونے کے بہت سے نقصانات ہیں، اور ان اوقات میں ایک اہم وقت فجر کے نماز کے بعد سونا ہے۔ یہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ پوری رات اچھی نیند کے باوجود انسان اس خاص وقت میں دوبارہ سونے کو ترجیح دیتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم سائنس اور حدیث کی روشنی میں آپ کو ان اوقات میں سونے کے نقصانات سے آگاہ کریں گے، لیکن اس سے قبل حسب روایت ہم نئے آنے والے دوستوں سے درخواست کریں گے کہ وہ پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو پریس کر دیں، تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو بھی باقاعدگی کے ساتھ آپ تک پہنچتی رہے۔ ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فجر اور اشراق، عصر اور مغرب اور عشاء کے دوران سونے سے باز رہا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان میں بے شمار طبی حکمتیں پوشیدہ ہیں، جیسا کہ میڈیکل سائنس نے ایک تحقیق کے نتیجے میں بتایا کہ کرۂ ارض پر فجر اور اشراق کے دوران آکسیجن کی مقدار سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ انسان اگر اس وقت سو جائے تو وہ اس آکسیجن سے محروم ہو جاتا ہے، اور اس طرح اس کی طبیعت میں بوجھل پن آ جاتا ہے، اور ہم آہستہ آہستہ چڑچڑے اور بیزار ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح عصر سے مغرب اور مغرب سے عشاء، ان اوقات میں آکسیجن کم سے کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر اس وقت بھی ہم سو جائیں تو ہمارا جسم آکسیجن کی کمی کا شکار ہو جاتا ہے، اور ہم مہلک بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ دوستو، دمہ کی بیماری بھی ان بیماریوں میں شامل ہے، اس لیے اگر ہم یہ اوقات جاگ کر گزاریں تو ہم ان بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں صبح کے وقت سوئی ہوئی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس سے گزرے، اور آپ نے مجھے پاؤں سے ہلایا اور فرمایا کہ اٹھو، اپنے رب کی طرف سے رزق کی تقسیم میں شامل ہو جاؤ، اور غفلت شعار لوگوں کی عادت اختیار نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک لوگوں کا رزق تقسیم کرتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ طلوع فجر اور طلوع آفتاب کے درمیان ایک گھڑی ہے جب بندوں کی روزی تقسیم کی جاتی ہے، اور جو تقسیم کے وقت حاضر رہا وہ غائب کی مانند نہیں ہو سکتا۔ حدیث پاک میں یہ بھی ذکر آیا ہے کہ جو شخص فجر کے بعد سونے کا عادی ہو تو اللہ اس کی یادداشت کو کم کر دیتا ہے، اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ فجر کے بعد سونے والوں کے لیے حلال رزق کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح کئی لوگ رمضان المبارک میں سحری کے بعد سو جاتے ہیں، اور اسی وجہ سے ان کی فجر کی نماز بھی رہ جاتی ہے، جو ایک بہت بڑا نقصان ہے۔ اور اگر نماز کے ضائع ہونے کا خطرہ نہ ہو تو کچھ دیر سو جانے میں کوئی حرج نہیں۔ یہ بھی یاد رہے کہ سحری کے آخری وقت میں کھانا افضل ہے۔ اگر آپ بھی آخری وقت میں سحری کھائیں تو سونے کی نوبت ہی نہ آئے گی۔ ناظرین گرامی، روزہ ہمارے جسم کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوتا ہے، جس کے دوران جسم میں فائدہ مند خلیات پیدا ہوتے ہیں، اور جسم کے لیے خطرناک ثابت ہونے والے بیکٹیریا جسم سے باہر نکل رہے ہوتے ہیں۔ اس دوران جگر بھی صحیح طرح سے کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ 10 سے 12 روزے رکھنے کے بعد جسم میں ایک ہارمون ریلیز ہوتا ہے، جو کہ جسم کو فٹ رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ ناظرین گرامی، روزہ انسان کے لیے ایک نعمت ہے۔ پوری دنیا کی سائنس روزے پر ریسرچ کر رہی ہے کہ روزے کے میڈیکلی اور نفسیاتی فائدے کیا ہیں، اور اب میڈیکل سائنس نے بھی روزے کے انسانی جسم اور زندگی پر اثر انداز ہونے والے بے پناہ فوائد کو تسلیم کر لیا ہے۔ سائنس کی ان ریسرچ کے مطابق جو شخص روزہ رکھتا ہے وہ پاگل نہیں ہو سکتا، اور اس کی یادداشت لاجواب رہتی ہے، اور روزہ رکھنے والے کے جسم میں چربی پیدا نہیں ہوتی، یعنی کہ پیٹ نہیں بڑھ سکتا۔ اس کے علاوہ روزہ رکھنے والا جوڑوں اور پٹھوں کے درد میں مبتلا نہیں ہوتا، اور روزہ رکھنے والا ہمیشہ تندرست رہتا ہے۔ دل کے امراض، شوگر اور ہائی بلڈ پریشر جیسی مہلک بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ لیکن ناظرین گرامی، یہ تاثر غلط ہے کہ روزہ جسم کو کمزور کر دیتا ہے، بلکہ روزہ انسانی جسم میں قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے، جس سے انسانی جسم کا مدافعتی نظام مختلف قسم کی بیماریوں سے لڑنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ روزے کے فیوز و برکات سے یوں تو مسلمان صدیوں سے مستفید ہوتے آ رہے ہیں، لیکن جیسے جیسے سائنس ترقی کے منازل طے کرتی جا رہی ہے، ویسے ویسے روزے کے سائنسی اور طبی فوائد بھی سامنے آتے جا رہے ہیں۔ دوستو، اسی امید کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ میں ہوں آپ کا دوست حسیب افضل۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔